السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ الامام بخاری فی صحیحہ۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو غالباً ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو آپ نے وصیت فرمائی، اور وصیت کیا تھی؟ بڑی اہم وصیت تھی۔ ہمیں اور آپ کو خاص طور سے اس زمانے کے تمام لوگوں کو اس وصیت کی ضرورت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ہمارے نبی سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے، تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کرو، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو اس آدمی نے بار بار یہی سوال دہرایا، تو ہمارے نبی نے یہی فرمایا، لا تغضب، تم غصہ نہ کرو۔ 3 مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وصیت فرمائی۔ تو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اسی سے انسان کے اندر غصہ پیدا ہوتا ہے۔ غصہ ہے کیا؟ غصہ کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، یا اگر انسان کے پاس زیادہ غصہ ہو جائے تو انسان انتقام بھی لے لیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اول فول بکنا شروع کر دیتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، طعن کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت سارے فساد اور بگاڑ ہیں، اس کا سبب عام طور سے غصہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی غصہ آتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، عورت کو غصہ آتا ہے اپنے شوہر سے خلا لے لیتی ہے، یا باپ کو غصہ آیا اس نے اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، ماں کو غصہ آیا اس نے اپنے بچوں کو مارنا شروع کر دیا، 2 بھائیوں میں اختلاف، 2 بہنوں میں اختلاف، 2 خاندانوں میں اختلاف، عام طور سے اس کے پیچھے غصہ ہی کار فرما ہوتا ہے۔ تو غصہ بہت ساری بیماریوں کا، بہت ساری برائیوں کا، بہت سارے فساد کی جڑ اور سبب ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تم غصہ نہ کرو۔ غصہ، ہر غصہ حرام نہیں ہوتا ہے، یا ہر غصہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے غصہ کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ اگر انسان غصے کو صحیح جگہ پر استعمال کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے محمود ہے، اور اگر انسان اس کی غلط جگہوں پر اس کو استعمال کرے گا تو یہ چیز اس کے لیے ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ جیسے انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے استعمال کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو جائز ہوتا ہے اور ایک پہلو حرام ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زبان دی ہے، اس زبان کو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن منکر کرتا ہے، عقیدے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، شرک بدعت و خرابات سے لوگوں کو روکتا ہے، الحمدللہ اچھا استعمال۔ لیکن اگر اسی زبان کو انسان غلط استعمال کرے، یعنی گالیاں دے، شرکیہ باتیں کرے اور کفریہ باتیں کرے، غیبت اور چغلخوری کرے، زبان سے گانے گائے، تو یہ زبان کا غلط استعمال۔ اللہ نے انسان کو مال دیا ہے، مال صحیح جگہ پر انسان استعمال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، دینی مصارف میں استعمال کرتا ہے، الحمدللہ اچھی بات ہے، قابل تعریف ہے۔ لیکن اسی مال کو عیاشی میں، زناکاری میں، غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے تو ہی مال اس کے لیے وبال جان اور اس کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی تمام چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غضب بھی ہے۔ غضب 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک غضب محمود، ایسا غضب جس کی تعریف کی گئی ہے، جو ہم سے مطلوب ہے، جسے آپ دوسری زبان میں غیرت کہتے ہیں، دین کی غیرت کا ہونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اچھی چیز ہے، ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے۔ جب بھی اللہ رب العالمین کی حرمتوں کی پامالی ہو، اس وقت انسان غصہ ہو جائے، دین اور شریعت پر لوگ عمل پیرا نہ ہو، اس کے اپنے ماتحت کے لوگ، اس کے لیے انسان غصہ ہو جائے،
یہ محمود ہے ہم سے۔ شرک اور بدعات پر انسان کا غصہ ہو جانا ناحق قتل ہے، ظلم اور زیادتی ہے، زمین کا ہڑپ کر جانا ہے، عزت و ناموس سے کھلواڑ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو رہی ہے۔ تو ان تمام حالتوں میں انسان کا غصے میں ہو جانا، غیرت میں آ جانا، یہ محمود چیز ہے، مطلوب چیز ہے۔ یا سر عام کوئی دین کا مذاق اڑا رہا ہے، فحاشی اور عریانیت عروج پر ہے، سنتوں کی پامالی ہو رہی ہے، کھلے عام شرک کا ارتکاب ہو رہا ہے، بدعات لوگ کر رہے ہیں، یا اس طریقے سے خواتین بے پردہ گھوم رہی ہیں، تو ان تمام چیزوں پر انسان کا غصہ ہو جانا، ناراض ہو جانا، یہ ہم سے مطلوب ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ تو اسے غضب محمود کہا جاتا ہے۔ ہمارے وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں، جن کی تربیت کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اگر ان کے اندر کوئی ایسی چیز ہم دیکھیں جو شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، تو ہمارا ناراض ہو جانا یہ ہم سے مطلوب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بچے 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کو مارو، مارنے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی سیرت ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی تھی تو آپ ناراض ہو جایا کرتے تھے، غصہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پامالی ہوتی تھی، حدود کی پامالی ہوتی تھی، تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے تھے، ان پر حد کو نافذ کرتے تھے، چور کے ہاتھ کاٹتے تھے، یا جو زنا کرتا تھا ثابت ہو جاتا تھا آپ اس کے اوپر حد نافذ کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنی نفس کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی حدود کے لیے آپ نے حدود کو نافذ کیا۔ اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے، لیکن جب کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے تھے جو ناگوار ہوتی تھی تو آپ کے چہرے سے ہم پڑھ لیا کرتے تھے، ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا کہ آپ ناگواری کا اظہار فرما رہے ہیں چہرے سے، تو آپ ناگواری کا اظہار فرماتے تھے، غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ اس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فاطمہ نامی ایک عورت لائی گئی اور شریعت کے مطابق ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی چوری کسی نے کی اور جرم ثابت ہو گیا تو ایسی صورت میں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ تو فاطمہ یہ بنی مخزوم کی خاتون تھی، اونچے گھرانے کی تھی، تو لوگوں نے کہا اگر ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو بڑی بے عزتی ہوگی، ناک کٹ جائے گی اس خاندان کی۔ لوگ ہنستے اسامہ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے کہا کہ آپ سفارش کر دیں کہ ہمارے نبی ان کے ہاتھ نہ کاٹے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ لوں گا۔ آپ ناراض ہو گئے، غصہ ہو گیا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کے حد کے تعلق سے سفارش کی جا رہی تھی۔ اللہ نے اس کی حد رکھی ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا، اور اس سزا کی پامالی کے لیے شفاعت کی جا رہی تھی، سوال کیا جا رہا تھا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اس طریقے سے ان 3 صحابہ کرام کا واقعہ کہ ہمارے نبی کے پاس آئے، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہمارے نبی کی عبادت کا حال پوچھا، تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ عبادت تمہارے لیے کم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو گنہگار ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ ہم عورت کے پاس نہیں جائیں گے، کسی نے کہا گوشت نہیں کھائیں گے، کسی نے کہا کہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی افطار نہیں کریں گے، کبھی کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ سخت ناراض ہو گئے، سخت ناراض ہو گئے ان باتوں پر، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پامالی ہو رہی تھی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیویوں کو ہم چھوڑ دیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہم رات کو نہ سوئیں، رات بھر جاگتے رہیں یا ہمیشہ روزہ رکھیں، اسلام ہم سے نہیں چاہتا۔ یہاں اللہ کے حدود کی پامالی ہو رہی تھی، سنت کی پامالی ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تو ان جگہوں پر جہاں سنت کی پامالی ہوتی ہو، اللہ کے حدود کی پامالی ہوتی ہو، یہ ناراض ہو جانا کیا ہے، یہ مطلوب ہے ہم سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اور آپ کے غصے میں شدت آ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہو کہ لشکر تم پر صبح میں
حملہ کرے گا یا شام میں تم پر حملہ کرے گا. تو اس طریقے سے آپ بڑے اچھے انداز میں لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے. اس طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا. آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا ہو، یعنی آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے آپ لال پیلے ہو گئے اور کافی ناراضگی کا آپ نے اظہار فرمایا. اور ہمارے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم قرآن کریم کو ایک دوسرے سے تعارض کراؤ اور اسی وجہ سے تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ہلاک و برباد ہو گئی. تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غیر حاضر رہا تو مجھے اس پر افسوس ضرور ہوا، لیکن یہ واحد مجلس ہے جس میں نہ حاضر ہونے پر مجھے رشک اور فخر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں شرکت کرنے والوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن تقدیر کی باریکیوں میں جانا اور اس طریقے سے اس کے بارے میں قریت کرنا، بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑے رہنا، یہ شریعت کے اندر حرام ہے ایسا کرنا. تو آپ ناراض ہو گئے. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ غصہ ہو گئے اور کہا کہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آگ کا انگارہ اپنے ہاتھوں کے اندر پہنتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع فرما دیا. اس طریقے سے ایک جنگ میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک شخص کو قتل کر دیا، حالانکہ اس نے کلمے کے اقرار کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ایک مسلمان کو قتل کر دیا. اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کاش میں اس سے پہلے نہ مسلمان ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوتا. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سخت ناگواری ظاہر فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جایا کرتے تھے ان حالات میں جب سنت کی مخالفت ہوتی تھی یا اس طریقے سے اللہ کے حدود کی پامالی ہوتی تھی. بے جا اور پرتکلف سوالات کرنے پر بھی آپ ناراض ہو جاتے تھے، جو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جو واقع ہی نہ ہوا. اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا. یعنی اس طریقے سے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جو چیز واقع نہیں ہوئی رہتی، تو یہ پرتکلف سوال کہا جاتا ہے. ایسے سوال کرنے سے بھی شریعت کے اندر منع کیا گیا. تو ان چیزوں پر ناراض ہو جانا یہ ہم سے مطلوب ہے. انبیاء کرام ناراض ہو جایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جب کوہ طور سے واپس ہوئے اور لوگ جب بچھڑے کی پوجا کرنے لگے تو باقاعدہ وہ ناراض ہو گئے. تو انبیاء کرام باقاعدہ ناراض ہو جاتے تھے، اور ہر انسان، ہر وہ مسلمان جس کے اندر دین کی غیرت ہے، وہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے غصہ آ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. تو ہمیں ان مقامات پر ناراض ہو جانا چاہیے. انبیاء کرام غصہ کیا کرتے تھے، اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے، شفاعت والی حدیث کی کیا نام ہے، یعنی انبیاء کرام ناراض ہو جایا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کیسے ہوتی ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم. لیکن اللہ رب العالمین غصہ کرتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ رب العالمین جو نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی اللہ کی ناراضگی کیسے ہوتی ہے ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہونا چاہیے. خالدًا فِيهَا، اس کے اندر اسے ہمیشہ ہونا چاہیے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوتا ہے. تو اس سے معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین غضب بھی کرتا ہے. یہ سورہ نساء کی آیت. اس طریقے سے سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ جو گمراہ ہو گئے. یعنی ان دو لوگوں کی راہوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں لوگوں کی راہوں کو ہم کو نہیں چاہیے، جن پر اللہ تعالیٰ غضب نازل ہوا یہودی، اور جو گمراہ ہوئے وہ نصارہ. تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے. اور وہ حدیث جو حدیث الشفاعہ ہے، جس میں ہر نبی کا یہی فرمان ہوگا کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله،
کہ اللہ رب العالمین آج اس طریقے سے ناراض ہو گیا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر ناراض تھا، نہ اس کے بعد کبھی اس طریقے سے ناراض ہوگا۔ یہ ساری حدیثیں صحیح جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا، لیکن کیسے آتا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ وہ غضب ہے جو محمود ہے، جو ہم سے مطلوب ہے، اور انسان کو غضب ہونا چاہیے ان جگہوں پر۔ دوسری وہ غضب ہے جو غضب مذموم، جس کی مذمت کی گئی۔ انسان اپنے نفس کے لیے، اپنے نفس کے انتقام کے لیے کسی سے غصہ ہو جائے، یا اس طریقے سے انسان کسی کو نقصان پہنچا دے، کسی سے انتقام لے لے غصہ ہونے کی صورت میں، تو ایسے غضب سے شریعت کے اندر منع کیا گیا۔ اور یہاں پر یہی مراد ہے کہ تم غلط غصہ نہ کرو، برا غصہ نہ کرو۔ وہ غصہ جو محمود ہے وہ ہم سے مطلوب ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر وہ غصہ مراد ہے جو غصہ غلط ہوتا ہے، جس پر انسان کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، وہ چیز مراد ہے یہاں پر کہ ناجائز غصہ، غلط غصہ۔ انسان غصے میں آ کر کے بیوی کو طلاق دے دیا، انسان غصے میں آ کر کے اول فوک بکنا شروع کر دیا، اور ممتلکات کو، جائیداد کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، گالی دینا شروع کر دیا، مار پیٹ شروع کر دی، انسان نے نقصان پہنچانا شروع کر دیا، زبان درازی انسان نے شروع کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ناجائز غصہ کہلاتی ہیں۔ شریعت کے اندر ایسا غصہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ایسے غصے سے انسان کو بچنا ضروری ہے۔ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حکم دیا یا وصیت فرمائی کہ تم غصہ نہ کرو۔ غصہ سے بچنے کی بہت ساری تدبیریں شریعت کے اندر بتائی گئی ہیں کہ انسان اگر ان چیزوں کو اپنائے گا تو انسان غصے سے محفوظ رہے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو اس بات پر قناعت ہونی چاہیے کہ غصہ بڑی آفت اور بڑی بیماری۔ پہلے انسان کو یہ جاننا چاہیے کہ غصہ، غلط غصہ، یہ ناجائز ہے، شریعت کے اندر حرام۔ دوسری بات یہ ہے کہ غصے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب سے بھی انسان کو دوری اختیار کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان پوری رات جاگتا ہے، اسے برابر نیند نہیں آتی ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، انسان کمزور ہے، یا اس طریقے سے انسان بلا مقصد بحث مباحثہ کرتا ہے، جدال کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، اور پھر انسان کو غصہ آ جاتا ہے، یا انسان کسی کا بہت زیادہ مذاق اڑاتا ہے تو اس پر بھی انسان کو غصہ آ جاتا ہے، یا کسی کو بہت زیادہ چڑھانا، تو کیا ہے، یہ ساری چیزیں غصے کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں سے بھی انسان کو دوری اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس بری خصلت سے بچا دے، کیونکہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا، اللہ ہی توفیق دینے والا، اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، دین پر مکمل طور سے کاربند رہے۔ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو اطمینان پہنچتا ہے، اور جب اطمینان، یہ غصے کے اپوزٹ اور ضد ہے، لہذا جہاں اطمینان ہوگا وہاں انسان کو غصہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے، اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، عافیت میں انسان رہتا ہے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت، دعاؤں، حدیثوں کا پڑھنا، دعاؤں کا پڑھنا، ان تمام چیزوں کے پڑھنے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ شیطان غصے کا اصلی سبب ہوتا ہے، اور شیطان ہم سب کا دشمن ہے۔ اس لیے جب انسان کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا غضب الرجل، جب آدمی غصہ آ جائے، فقال اعوذ باللہ، اور وہ یہ کہہ دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سکن غضبہ، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اور اس طریقے سے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا، ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور رگیں پھولنے لگیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا میں ایک بات جانتا ہوں، اگر یہ آدمی کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، تو شیطان سے غصہ آتا ہے، اس لیے انسان جب یہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اللہ تعالیٰ اس کے غصے کو دور کر دیتا ہے۔ چھٹی چیز یہ کہ انسان وضو کرے، کیونکہ پانی غصے کو بجھا دیتا ہے۔ شیطان سے غصہ آتا ہے، شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کو بجھا دینے والی چیز پانی ہے، اس لیے انسان اگر وضو کرتا ہے تو اس کا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان الغضب من الشیطان، غضب شیطان سے ہے، وہ ان الشیطان خلق من النار، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وہ انما تطفأ النار بالماء، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ فإذا غضب أحدكم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، فلیتوضأ، اس کو چاہیے کہ وضو کر لے، تو وضو کرنے سے بھی انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ساتویں چیز یہ کہ انسان کا حالت بدل دینا، یعنی اگر انسان کھڑا ہے تو بیٹھ جائے،
بیٹھا ہوا تو زمین پر لیٹ جائے، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کو سکون مل جاتا ہے، غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، وہو قائم فلیجلس، اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، فإن ذهب عنه الغضب، اگر اس سے غصہ دور ہو گیا تو ٹھیک ہے، وإلا فلیسجع، ورنہ وہ زمین پر لیٹ جائے۔ زمین میں سکون ہے، زمین میں بیٹھنے سے انسان کو لیٹنے سے اطمینان ملتا ہے، خاص طور سے مٹی پر اگر انسان لیٹتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان اللہ نے زمین کے اندر رکھا ہے۔ تو انسان کو لیٹ جانا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، اس سے بھی انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ آٹھویں چیز یہ ہے کہ اس بات پر بھی انسان کو ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ غصے کو پی جانا یہی اصل بہادری اور قوت ہے۔ غصہ آنا یہ بہادری نہیں ہے، ناجائز غصہ آنا۔ اچھا غصہ آنا یہ بہادری ہے، لیکن ناجائز غصہ آنا یہ بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لہذا غصے کو پی جانا چاہیے، یہ اصل بہادری، اور انسان کو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے، اور انسان انتقام نہ لے، اس جذبے کو چھوڑ دے، اور اس طریقے سے انسان کو محبت کو، بھائی چارگی کو فروغ دینا چاہیے۔ یہ چیز انسان اگر کرتا ہے تو انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور غصہ پی جانے کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن اور حدیث کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر کے آؤ، وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جسے اللہ نے متقیوں کے لیے بنایا، اس جنت کو تیار کیا۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور جو غصے کو پی جانے والے لوگ، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ یعنی اہل جنت کے خوبیوں میں سے اللہ نے دوسری خوبی کیا بیان فرمائی؟ غصے کو پی جانے والے لوگ، اور تیسری خوبی معاف کر دینے والے لوگ۔ تو غصے کا پی جانا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کظم غیظا، جس نے غصے کو پی لیا، وہ یستطیع ان ینفذہ، اور وہ انتقام لینے پر قادر تھا، استطاعت تھی کہ اپنے غصے کی تنفیذ کرے، دعا اللہ یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بلائے گا، علی رؤوس الخلائق، تمام لوگوں کے سامنے، حتی یخیرہ ای الحور شاء، کہ وہ حوروں میں سے جس کو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے۔ تو غصے کو پی جانا، انتقام نہ لینا، معاف کر دینا، یہ بہت بڑی خوبی، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور صحیح روایتیں، جتنی بھی روایتیں میں نے پیش کی ہیں وہ سب کے سب یا تو صحیح بخاری اور مسلم کی ہیں یا تو سنن کی ہیں، لیکن امام البانی نے اور ائمہ نے ان تمام حدیثوں کو صحیح قرار دیا۔ اس طریقے سے ابن ماجہ ہی کی روایت ہے کہ امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من جرأۃ اعظم اجر عند اللہ من جرأۃ غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ۔ کیا فرماتے ہیں کہ ما من جرأۃ اعظم اجر عند اللہ من جرأۃ غیظ، کہ کوئی ایسا پینا نہیں ہے جس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس پر اجر ملے سوائے غصے کو پی جانے سے۔ جس غصے کو بندہ پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک کے سب سے زیادہ اجر والا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے پی جانے میں انسان کے لیے اجر ہے، انسان غصے کو پی جائے اور معاف کر دے اور انتقام نہ لے۔ اس طریقے سے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ بہادری یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو پچھاڑ دے، بہادری یہ ہے کہ انسان غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے، جیسے بخاری کی روایت ہے۔ تو غصے پر کنٹرول کرنا اپنے آپ پر، زبان پر، ہاتھ پر، یہ بہادری یہ نہیں کہ انسان یعنی کسی کو پچھاڑ دے، اسے زمین پر پٹخ دے، یہ بہادری نہیں ہے۔ اصل بہادری یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر کنٹرول کر لے، اپنی زبان پر، اپنے ہاتھ پر کنٹرول کر لے، اپنے اعصاب پر کنٹرول کر لے، اعضاء اور جوارح پر کنٹرول کر لے، یہ سب سے بڑی بہادری۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے، یعنی علاج بتایا جا رہا ہے کہ انسان غصے سے کیسے بچے۔ نویں چیز یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر لے، سکوت اختیار کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علموا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو تعلیم دو، آسانی پیدا کرو اور سختی نہ کرو۔ وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے، فَلْيَسْكُتْ، وہ چپ ہو جائے۔ قالها ثلاثاً، ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو چپ ہو جانا، خاموشی اختیار کر لینا، یہ بھی غصے سے بچنے کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ 10ویں چیز یہ ہے جو آخری چیز ہے کہ انسان غصے کے برے نتائج پر اور اس کے بھیانک انجام پر غور کرے، اور اگر اس نے پہلے کبھی غصہ کیا ہے
تو اس سے انسان نصیحت حاصل کرے کہ جو غصہ ہے اس کا بھیانک نتیجہ نکلنے والا ہے اور اس کے برے نتیجے لوگوں کے سامنے آنے والے ہیں۔ طلاق ہو جاتی ہے، نا اتفاقی ہو جاتی ہے، لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے، قطع تعلق ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے کورٹ کچہری تک بات چلی جاتی ہے، قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ انسان اگر غصے کے پیچھے بھاگتا رہے اور انتقام لینا شروع کر دے تو یہاں تک سارے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو انسان غصے کے برے نتائج پر غور کرے کہ غصے کا کتنا بھیانک نتیجہ ہوتا ہے، کتنا اس کا برا انجام ہوتا ہے۔ اگر یہ چیز اپنی نگاہوں کے سامنے انسان رکھے گا تو انسان اپنے آپ کو غصے سے بچائے گا۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو غصے سے بچا سکتا ہے۔ آخری بات ہم کہہ کر اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ ہے کہ غصے میں انسان اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دیا، کیا طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ غصے میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، غصے میں بھی طلاق پڑتی ہے۔ جی ہاں، ایسا نہیں غصے کی طلاق نہیں پڑتی ہے۔ اور انسان جو بھی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے غصے ہی کی حالت میں دیتا ہے، کوئی پیار اور محبت سے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا ہے، غصے ہی کی حالت میں طلاق دی جاتی ہے۔ لہذا غصے میں بھی طلاق پڑتی ہے۔ ایک ایسا غصہ جس میں طلاق نہیں پڑتی وہ یہ ہے کہ جب انسان کی عقل یعنی بے قابو ہو جائے، عقل اس کی گم ہو جائے اور اسے اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بیٹی اور بہن میں فرق نہ محسوس ہو، یعنی پاگل ہو جائے، انسان مجنون ہو جائے، اتنا زیادہ اس کے اوپر غصہ سوار ہو جائے کہ انسان کی عقل ختم ہو جائے اور مجنون کی طریقے سے حرکت کرنے لگے اور اسے حلال و حرام کی تمیز باقی نہ رہے اور بیوی اور بیٹی میں تمیز باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اگر انسان طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی، جو آخری درجہ ہے غصے کا۔ لیکن اس سے پہلے کے جو حالات ہیں غصے کے، ان میں اگر انسان اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، تو اس لیے میرے بھائیو غصہ بہت بری چیز ہے، غلط چیز ہے، شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے ہمیں غصے سے بچنا چاہیے۔ ایسی جگہوں پر غصہ کرنا چاہیے جہاں شریعت نے اجازت دی ہے، اور ان لوگوں کے اوپر انسان غصے کا اظہار کرے جو اس کے ماتحت کے لوگ ہیں۔ غصے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر کے روڈ پر لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں یا کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں یا اس طریقے سے کسی کے یعنی جو ممتلکات ہیں ان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں غصے میں آ کر کے۔ کوئی غلط کام ہو رہا ہے یا اس طریقے سے کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، آپ غصے میں آ کر کے آپ نے دیکھا کسی کو شراب پیتے ہوئے اور آپ ڈنڈا لے کر کے آئیں، ہاتھی اور جو ہے لاٹھی لے کر کے اس کو مارنا شروع کر دیں یا ایسے ہی آپ اس کو مارنا شروع کر دیں، یہ سب غلط غصہ ہے۔ آپ کو حق نہیں دیا گیا ہے کہ آپ غصے کا اس طریقے سے اظہار کریں۔ آپ کے جو بڑے ماتحت کے لوگ ہیں اگر وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں آپ ان کا علاج کیجئے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو پاور دیا ہے، آپ ان کو سمجھائیے، بجھائیے اور اس طریقے سے ان کے ساتھ یہ کیجیے، لیکن اس میں بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، یہ نہیں کہ آپ ان کے ہاتھ کو توڑ دیں، ان کے پاؤں کو توڑ دیں یا انہیں قتل کر دیں، قطعاً یہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ یہ سب غصہ غلط غصہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں دینی غیرت ہوتی ہے اور کوئی چیز دیکھتے ہیں غلط ہوتے ہوئے تو اسے لوگوں کے سامنے نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ دینی غیرت غلط غیرت ہے، یہ غلط غیرت ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ کہیں پر کوئی بدعت ہو رہی ہے، کوئی شرک ہو رہا ہے تو انسان کیا کرتا، جا کر کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ آپ قانون کبھی ہاتھ میں نہ لیں، یہ غلط غیرت کہلاتی ہے، غلط جذبات ہیں۔ جذبات کو کنٹرول کیجیے، جذبات کو شریعت کے دائرے میں رکھیے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بستر پر دیکھے، اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی کو بستر پر دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے، تو ہمارے نبی نے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی ان کو، حالانکہ بڑے غصے کی بات ہے۔ پھر بھی ہمارے نبی نے کہا غصے پر کنٹرول کرو، جذبات پر کنٹرول کرو، اسے مت قتل کرو، قانون ہاتھ میں مت لو۔ آپ محکمہ ہے، کورٹ ہے، عدالت ہے، آپ ان کے پاس جائیے، ان کے پاس جا کر کے شکایت کیجیے۔ قانون ہاتھ میں لینا، نقصان پہنچانا، یہ بالکل شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو قاضی ہوتا ہے، اس کو پاور اس چیز کا ہے کہ وہ کسی کو سزا دے، حد نافذ کرے۔ ہمارا کام لوگوں کو نصیحت کرنا ہے۔ تو کچھ لوگوں کے پاس کچھ غیرت زیادہ ہوتی ہے جو غلط غیرت ہے، اور پھر اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو نقصان پہنچا دیتے۔ یہ قطعاً ہمارے لیے اس طرح کی چیز جائز نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر حرام ہے ایسا کرنا۔ آپ کو اپنے محدود دائرے میں، اپنے گھر کے اندر، آپ کے جو ماتحت کے لوگ ہیں، آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے
آپ اسے ماریے، 10 سال کا ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی، لیکن وہ مارنا کیسا ہو؟ تعدیب کے لیے ہو، ادب کے لیے ہو، انتقام کے لیے نہ ہو، ادب سکھانے کے لیے ہو۔ اگر آپ انتقام کے لیے ماریں گے یا اس کو تذلیل کرنے کے لیے، تحقیر کے لیے ماریں گے تو بچہ کبھی نہیں سدھرے گا، کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی۔ آپ کو اپنے بچے پر کنٹرول کرنا ہے۔ باہر کوئی بچہ نماز نہیں پڑھتا، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، آپ سے نصیحت کیجیے، آپ کو مارنے کا حق نہیں دیا گیا کہ آپ اس کو ماریں، کیونکہ آپ اس کے ولی امر نہیں ہیں، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو ان باریکیوں کو، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ہمارے نوجوان، ان کے اندر غیرت آ جاتی ہے، غیرت آنے کی وجہ سے غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، پورے علاقے کو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، پوری ملت کا خسارہ ہو جاتا ہے، فتنہ پھیل جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں شریعت کے اندر، اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول کیجیے۔ اور یہی لوگ، ان کے گھر کے اندر نافرمانیاں ہوتی ہیں، لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں کرتے، جی ان کے ساتھ نہیں، باہر جا کر کے اپنا جلوہ دکھاتے، باہر جا کر کے اپنا غصہ اتارتے، لیکن گھر کے اندر بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی اس کو نہیں مارتا۔ وہی بیٹا اگر آپ کے کپڑے کو جلا دے یا پانی گرا دے، آپ ناراض ہو جائیں گے، اس کے 2-3 تھپڑ مار بھی دیں گے، لیکن وہی بچہ 10 سال کا، 12 سال کا ہو کے نماز نہیں پڑھتا، کوئی نہیں مارتا۔ تو جہاں ہمیں غیرت کرنی چاہیے، غصہ آنا چاہیے، وہاں ہمارے پاس غصہ نہیں آتا، جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں ہم غصہ کرتے ہیں۔ اس لیے غلط غصہ، یہ اس سے بچیے، ہمارے نبی کی وصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ناجائز غصے سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔